بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا میں بہت بڑے قتل ہوئے، بہت ہی بڑے بڑے لوگوں کو قتل کیا گیا۔ اس صدی کے قتل کی بات کی جائے کہ اس صدی کا سب سے بڑا قتل کس کا قتل تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی کا سب سے بڑا قتل اسامہ بن لادن کا قتل تھا، جو امریکہ کی طرف سے افغانستان میں ان کی تلاش کے دوران کیا گیا۔ امریکہ نے اسامہ کی تلاش کے لیے، اسامہ کی حوالگی کے لیے طالبان پر بہت زور ڈالا تھا، لیکن طالبان نے پہلے تو صریح انکار کر دیا، لیکن جب طالبان پر پوری دنیا کا دباؤ پڑا تو ملا عمر کی طرف سے یہ رضامندی ظاہر کی گئی کہ وہ اسامہ بن لادن کو کسی غیر جانبدار ملک بھجوا دیتے ہیں یا اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن اس وقت تک امریکہ کی طرف سے پوری تیاری کر لی گئی تھی افغانستان پر الغار کی، اور امریکہ نے اپنے کئی اتحادیوں کو مل کر افغانستان کو تہ تخت کر دیا، تاراج کر دیا، برباد کر کے رکھ دیا۔ لیکن اسامہ بن لادن ان کو وہاں پہ نہیں مل سکا۔ 2011 میں اسامہ بن لادن پاکستان میں موجود تھا کہ امریکہ نے ان کو قتل کر دیا۔ یہ امریکہ کی طرف سے بہت بڑا قتل تھا۔ پاکستان کی خود مختاری سالمیت کو تاراج کیا گیا، پاکستان کو بغیر اعتماد میں لیے اتنا بڑا سانحہ برپا کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر امریکہ نے یہ کیا کہ اسامہ بن لادن کو جہاز میں اٹھایا اور کسی سمندر میں پھینک دیا۔ اس لیے پھینک دیا کہ اس کی کہیں پہ تربت نہ ہو، کہیں پہ قبر نہ ہو، کہیں پہ اس کی خاک کی ڈھیری نہ ہو۔ اس سے امریکہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا؟ کیا اس سے اسامہ بن لادن کا نام ختم ہو گیا؟ قبریں جو ہیں وہ کسی انسان کی شہرت کے لیے یا اس کا بڑے نام کے لیے ضروری نہیں ہیں۔ آپ نے پوری دنیا میں دیکھا ہے، سقراط کو دیکھ لیں، بقراط کو دیکھ لیں، افلاطون کو دیکھ لیں، اسی طرح سے راندہ درگاہ نمرود اور فرعون کو دیکھ لیں، ان کی قبریں کہاں پہ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مذہبی پیشواؤں کو دیکھ لیں اور بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لیں، ان میں سے بہت زیادہ ہوں گے جن کی قبروں کے بارے میں نہیں پتہ کہ ان کی قبریں کہاں پہ ہیں، لیکن جن لوگوں کا ہم نے ذکر کیا ہے ان میں سے بہت سے لوگوں کے بارے میں لوگوں کو بہت کچھ پتہ ہے، حالانکہ ان کی قبروں کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ۔ امریکہ نے اسامہ بن لادن کو سمندر برد کر دیا اور یہ سمجھ لیا کہ اسامہ بن لادن کا نام ختم ہو گیا ہے۔ امریکہ کی بدترین شکست ہوئی ہے۔ ذلت آمیز رسوائی کے بعد افغانستان سے امریکہ نے انخلا کیا ہے۔ امریکہ یہاں پہ کیا لینے آیا تھا؟ کئی ممالک کے ساتھ مل کر اس نے افغانستان پر کیوں حملہ کیا تھا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ 9/11 ہوا، اس کا ذمہ دار امریکہ نے اسامہ بن لادن کو قرار دیا، اور اسامہ بن لادن کی تلاش کے لیے، اس کی گرفتاری کے لیے یا اس کو مارنے کے لیے افغانستان تک وہ چلا آیا۔ تاریخ میں جب بھی امریکہ کی یہ شکست کا ذکر ہوگا، اس انتہائی زیادہ تضحیک آمیز اور ذلت آمیز ہار کی بات ہوگی، تو دنیا ضرور پوچھے گی کہ آخر وجہ کیا تھی، تو اسامہ بن لادن کا ذکر ضرور آئے گا۔ ان کا ذکر کوئی خیر کے ساتھ کرے یا خیر کے ساتھ نہ کرے، بات ان کی ضرور ہوگی۔ امریکہ کی طرف سے ان کی قبر نہ بننے دینے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اب ہم آ جاتے ہیں سید علی گیلانی صاحب کی طرف۔ ان کو بھارت نے نظر بندی کے دوران، قید کے دوران شہید کر دیا۔ علی گیلانی کا نام پوری دنیا میں روشن ہے، پوری دنیا علی گیلانی کو جانتی ہے۔ ہم پاکستانیوں کے لیے بالخصوص اور ملت اسلامیہ کے لیے بالعموم علی گیلانی کا بہت بڑا نام ہے۔ وہ کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ ان کی پوری زندگی اسی جدوجہد سے، اسی کاوش سے، اسی کوشش سے عبارت ہے۔ علی گیلانی جب شہید ہو گئے تو بھارتی حکومت کو مسئلہ درپیش آ گیا کہ اگر ان کا جنازہ ہونے دیا گیا تو کشمیر کا بہت بڑا جنازہ ہوگا، لوگ اس میں شرکت کریں گے تو امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔
सैयद अली गिलानी को भारत की तरफ से जबरी उनके ख़ानदान से छीन के उनको एक आम कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। बहुत कम लोगों को जनाजा पढ़ने की इजाज़त दी गई, लेकिन इससे पहले सैयद अली गिलानी को पाकिस्तानी परचम में लपेट दिया गया था। उनको कफन पाकिस्तानी हलाली परचम का दिया गया था, उसको भारत की तरफ से नहीं उतारा गया। ये इतने खबीस लोग हैं, इतनी घटिया किस्म की सोच रखने वाला मुल्क है, इससे कुछ बैद नहीं था कि पाकिस्तानी परचम को उनके जिस्म से उतार लिया जाता और एक सादा कफन पहना दिया जाता। बहरहाल सैयद अली गिलानी पाकिस्तानी परचम में दफन हुए हैं। भारत की तरफ से उनके जनाजे में लोगों को शामिल नहीं होने दिया गया और अली गिलानी ने मज़ार शोहदा में दफन होने की वसीयत की थी। इस वसीयत पर अमल नहीं होने दिया गया और सैयद अली गिलानी को ज़बरदस्ती तौर पर उनके घर के करीबी कब्रिस्तान में दफन किया गया। वो कितने ज़्यादा पूरी दुनिया में शोहरत रखते थे उसका अंदाज़ा कल भी आज भी उनकी गायबाना नमाज जनाजा से किया जा सकता है, जो ना सिर्फ कश्मीर में अदा की गई, भारत में भी अदा की गई, पाकिस्तान में भी अदा की गई और कई दीगर इस्लामी और गैर इस्लामी ममालिक में भी उनकी गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। सैयद अली गिलानी की शहादत पर परचम सिरनगू रहा और हर किस्म की लीडरशिप ने सैयद अली गिलानी की शहादत पर इजहार अफसोस किया और भारत की मज़म्मत की। मेरी आज ही पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर दाखिला और अमूर कश्मीर के वज़ीर जनाब नसीम अहमद आहिर साहब से बात हुई। जब वो अमूर कश्मीर के वज़ीर थे तो उनकी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं के साथ, कश्मीरी लीडरशिप के साथ मुलाकातें होती रहती थीं, उनके साथ उनका राब्ता रहता था। जनाब नसीम आहिर साहब सैयद अली गिलानी की वफ़ात पर इंतहाई ज़्यादा रंजीदा थे। वो कह रहे थे कि जब मुझे जनरल ज़ियाउल हक ने वज़ारत दाखिला के साथ अमूर कश्मीर की वजारत दी, जनरल ज़ियाउल हक साहब ने नसीम आहिर साहब कहते हैं कि मुझे ब्रीफिंग के लिए बुलाया। मैंने जनरल साहब से कहा कि भारत के साथ कश्मीर के मामले को हल कर लेना चाहिए, कश्मीर के साथ बैठ के इस पर बात कर लेनी चाहिए, इस पर समझौता कर लेना चाहिए। इस पर जनरल ज़ियाउल हक ने बड़ी ही तशवीश का इजहार किया और उन्होंने एक पूरा लेक्चर दिया। जनरल ज़ियाउल हक की तरफ से कहा गया कि कश्मीर तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है, इसको हर सूरत मुकम्मल करना है और हमने मुकम्मल करना है। कश्मीर पाकिस्तान का हमेशा से हिस्सा था, है और रहेगा। हमने इसको पाकिस्तान के साथ किसी भी सूरत में मिलाना है। ये दो कौमी नज़रिए की ज़रूरत है। अगर आप भारत के साथ कोई समझौता कर लेते हैं, कश्मीर पर कोई सौदेबाजी कर लेते हैं, तो गोया आपने दो कौमी नज़रिए पर सौदेबाजी कर ली। मलक नसीम आहिर कहते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक कश्मीर के हवाले से इंतहाई ज़्यादा कमिटेड थे और मेरी उसके बाद भी कश्मीर के साथ इंतहाई ज़्यादा कमिटमेंट हो गई। और जब जनरल ज़ियाउल हक साहब शहीद हो गए, उसके बाद कई सालों के बाद जनरल राहील शरीफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने। मैंने उन तक जनरल ज़ियाउल हक का वो पैगाम पहुंचाया कि कश्मीर तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। इसी बिना पर जनरल राहील शरीफ ने 2 बार कहा था कि कश्मीर तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। ना सिर्फ जनरल राहील शरीफ ने यह बात की, बल्कि चीन के सदर शी जिनपिंग ने भी यही कहा था, लेकिन उनके अल्फाज ज़रा मुख्तलिफ थे। उनकी तरफ से कहा गया था कि कश्मीर की अभी तकमील होनी है। नसीम आहिर साहब ये भी कहते हैं, एतराफ़ करते हैं कि वो जुनेजो हुकूमत में जनरल ज़ियाउल हक के फ़ौज की तरफ से, जनरल ज़ियाउल हक के फ़ौज की तरफ से नुमाइंदा वज़ीर थे। आज जिस रोज़ सैयद अली गिलानी की तदफीन हुई और उसके बाद पूरी दुनिया में उनका गायबाना नमाज जनाजा हो रहा था, उसके तीसरे रोज़ बलूचिस्तान के बहुत बड़े लीडर अताउल्लाह मंगल वफ़ात पा गए। इस हवाले से भी नसीम आहिर साहब बड़े रंजीदा थे। जनरल ज़ियाउल हक ने जब मुझे ब्रीफिंग के लिए बुलाया था तो उस दौरान उन्होंने सियासतदानों के बारे में कुछ बातें की थी। जनरल ज़ियाउल हक ने यह भी कहा था कि जब मैंने टेक ओवर किया था उस वक्त कौमियत पसंद कई रहनुमा जेलों में थे। उनमें
ان میں عطا اللہ مینگل بھی تھے، ان میں ولی خان بھی تھے، ان میں کئی دوسرے لیڈر بھی تھے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کی رہائی کا اعلان کر دیا، اور اعلان کرنے کے ساتھ میں ان کے ساتھ ملاقات کے لیے گیا، شاید وہ سکھر میں موجود تھے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کہتے ہیں بقول نسیم احیر کہ وہاں پہ جب میں نے ان سے ملاقات کی تو میں نے اپنی عادت کے مطابق پوچھا کہ اگر کوئی میرے لائق خدمت ہو تو بتائیے۔ ان میں سے عطا اللہ مینگل نے کہا کہ میں شدید بیمار ہوں، مجھے پاکستان سے باہر علاج کے لیے جانے دیا جائے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو پاکستان سے باہر جانے دیا جائے گا، آپ کے ساتھ ایک آرمی میڈیکل کا لیفٹیننٹ کرنل بھی ہوگا، اور سارے اخراجات حکومت پاکستان برداشت کرے گی۔ اس پر جنرل ضیاء الحق صاحب کہتے ہیں کہ عطا اللہ مینگل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارے ساتھ اس طرح کا پہلے انتہائی اچھا رواداری والا سلوک کبھی نہیں کیا گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب مجھے علاج کی ضرورت ہے، سارے اخراجات میں خود برداشت کروں گا، یہ ان کی طرف سے کہا گیا، لیکن ان کے سارے اخراجات جنرل ضیاء الحق کی طرف سے برداشت کیے گئے۔ نسیم احیر صاحب نے ایک اور واقعہ بھی بتایا، ان کی طرف سے کہا گیا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب پاکستان کے سیاستدانوں کے بارے میں کچھ اچھے خیالات نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان کے سیاستدان اجارہ دار ہیں، مفاد پرست ہیں، اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں۔ میں نے جنرل ضیاء الحق صاحب سے کہا کہ نہیں، اچھے سیاستدان بھی ہیں، وزادار سیاستدان بھی ہیں، خوددار سیاستدان بھی ہیں۔ جنرل صاحب نے کہا کہ ملک صاحب مجھے بتائیے کسی ایک کا نام لیجئے، نیم اینی ون۔ یہ جنرل ضیاء الحق کی طرف سے کہا گیا تھا۔ نسیم احیر کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ غوث بخش بزنجو ہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ ان کی بھی سن لیجئے، شہنشاہ ایران پاکستان کے دورے پر آئے تھے، ہم نے ان کے آنر میں ایک کھانا دیا تھا، پاکستان کی بڑی بڑی لیڈرشپ وہاں پہ موجود تھی، ان لوگوں میں غوث بخش بزنجو کا نام بھی تھا۔ غوث بخش بزنجو کسی وجہ سے اس ڈنر میں، اس کھانے میں شریک نہ ہو سکے، تو ان کی ہال سے، ڈائننگ ہال سے ان کی کرسی اٹھا دی گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ غوث بخش بزنجو آ گئے ہیں، وہ ڈنر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ ان کو اندر بلا لیا گیا۔ ان کو بلانے کے بعد ان کی کرسی لانے کو کہا گیا، تو غوث بخش بزنجو صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا جنرل صاحب کرسی رہنے دیجئے، شہنشاہ ایران ہمارے پروردہ ہیں، میں شہنشاہ ایران کے قدموں میں ہی بیٹھ جاتا ہوں۔ تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ غوث بخش بزنجو کے شہنشاہ ایران کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، اور وہ شہنشاہ ایران کے لیے پاکستان میں کیا کچھ کر رہے تھے، کیا کچھ کر سکتے تھے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستانی سیاستدانوں میں سے ایسے بھی ہیں جو دوسرے ممالک کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ جناب ملک نصیر احمد احیر کی یادیں تھیں جو پاکستان کے حوالے سے تھیں، جو سید علی گیلانی کے حوالے سے تھیں، جو جنرل ضیاء الحق کے حوالے سے تھیں۔ نسیم احیر صاحب نے یہ بھی کہا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب جس طرح سے کشمیر کے لیے کمیٹڈ تھے، اسی طرح سے وہ افغانستان میں طالبان کے لیے بھی کمیٹڈ تھے۔ ان کی طرف سے طالبان کی بھرپور حمایت کی گئی، اور یہ جنرل ضیاء الحق کی تھے جنہوں نے طالبان کی، ان دنوں ان کو مجاہدین کہا جاتا تھا، ان مجاہدین کی انہوں نے اتنی سپورٹ کی کہ وہاں پہ سوویت یونین بکھر کے رہ گیا، ٹوٹ کے رہ گیا۔ نسیم احیر صاحب کہتے ہیں کہ اگر جنرل ضیاء الحق صاحب آج زندہ ہوتے تو جس طریقے سے طالبان وہاں پہ آج جشن منا رہے ہیں، جس طریقے سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، یقینی بات ہے کہ جنرل ضیاء الحق اس جشن میں آج شامل ہوتے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔